حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آگے والی آیت کا ہے کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا قولوا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اور اچھی بات اور درگزر کا دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بردبار اور حلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا الا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کمی برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر باقی رہ گیا۔ جو ثواب بھی کمائیں گے تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ریاکاری کے لیے اور دنیا داری کے لیے جو آپ صدقے خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ہیں ویڈیوز بنواتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہوئے، پھر نشر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسا ہی ایسے ایک پتھر پہ مٹی پڑی اور پانی پڑا اور مٹی بہہ گئی، تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ اندر گیا ہی نہیں کہ پھلے پھولے اور پنپے، اور اس کے آپ ثواب کی امید بھی نہ رکھیں ایسی چیزوں سے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، اگر اس پر زور کمی برسے تو وہ دگنا پھل لائے گا، اور اگر زور کمی نہ برسے تو پہاڑ بھی کافی ہوتی ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آئے جس میں آگ اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے تمہاری اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور کرو۔ اب یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور نیک اعمال سب فنا ہو جاتے ہیں اس کے۔ یعنی پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ پاک اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کرو۔ صرف خرچ کرنا ہی کافی نہیں، نیت کا اخلاص بھی ضروری ہے، اور مال کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی جو رضا ہے۔ اور پھر آپ ریا مت کریں، لوگوں کو مت بتائیں، احسان مت چلائیں۔ وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو دینا دلانا، جیسے ابھی رمضان ہے، سب لوگ اس وقت تھوڑا بہت نظر آئے گا دیا ہوا، کیونکہ آپ دے رہے ہیں، کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، وسیلہ بن کے آگے ہم دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پہنچاتے ہیں، تو لیکن اس کے اندر آپ کی ریا یا بڑا پن نہیں آنا چاہیے، ورنہ آپ کا سارا کیا درا ضائع ہو جائے گا۔ پھر آگیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے بعد آگیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے زمین میں سے نکالا، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو تم ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں ہی اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ بیسکلی ہوتا کہ جب ہمارے گھر میں جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں نا، جن کو ہم خود بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ ہم دیتے ہیں آگے، تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت اجر دے گا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی چیز آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اس کو پھینک دیں۔ کسی کہتے ہیں نا، آپ کا جنگ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ٹریجر ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کریں، دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان جتا کے مت کریں کہ آپ نے بڑی نیکی کی۔ نیکی کرنے کے لیے آپ وہ چیز دیں جو آپ کو بھی پسند ہے، جو ابھی آپ کے لیے قابل استعمال ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو آپ کو وہ اپنے لیے پسند نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی چیزیں تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو جو آپ کو خود بھی پسند ہے۔ یعنی کوئی آپ کو دے تو آپ کو یہ کیا دے گیا مجھے، تو وہ چیزیں آپ آگے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیسکلی یہ ہے کہ کھجوروں والے تھے، اس کے متعلق آتا ہے کہ برا بن عازب فرماتے ہیں
کہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی، ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے مطابق کھجوریں لاتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ہمیں پتہ نا اہل صفا کون تھے، یہ وہ تھے ایک جماعت تھی جو علم سیکھتی تھی اور بہت ہی تنگ دستی کی حالت تھی ان کے پاس۔ تو ان میں سے جب کوئی آتا تو وہ جو لوگ آتے تھے اور مسجد کے اوپر وہ جو کھجور کے خوشے ہوتے ہیں نا لٹکا دیتے تھے بتائے بغیر کہ جس کو آنا ہے یہاں سے لے کے کھا لے۔ تو کچھ لوگ تھے جو بہت اچھے اچھے کھجوریں لے کے آتے تھے، اور کچھ تھے جو کہ بالکل جو پرانی والی ردی کھجوریں ہوتی تھی نا وہ لے آتے تھے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ آیت ہوئی تو اس کے بعد لوگ ہر کوئی اچھی کھجوریں لے کے آنے لگا۔ تو بیوٹی ساری اس چیز کی یہ ہے کہ یہ لوگ بہت تیزی سے سمجھ جاتے تھے اور فوراً اپنا عمل چینج کر لیتے تھے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں بہت سلو ہیں، بہت تھوڑی ہیں، ہم سنتے ہیں مانتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں میں ہمیں شامل کرے۔ اس پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں مفلسی ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے اور اللہ بڑا ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالے گا کہ تمہارے پاس اپنے ہی تھوڑا سا تم دے دو گے تو تمہارا کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہاری یہ ضرورت رک جائے گی، چھوڑو کوئی بات نہیں، اور ہے نہ دینے والی سا کی ہیلے ہمارے دماغوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شیطان جب اس طرح کے ہیں تو سوچو کہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا، اور اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ اس کا اثر تو توڑے نہ ذرا، چاہے زیادہ نہ سی تھوڑا ہی صحیح، کچھ نکال دیں سائڈ پہ کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے حکمت دے دی گئی وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہیں گھبرائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سیکھتے ہیں۔ حکمت کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حکمت سے کچھ جو مفسرین مراد حدیث بھی لیتے ہیں، آپ نے نبی وسلم کا اسوہ حسنہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ عمل کی صورت ہمیں وہیں سے نظر آتی ہے نا۔ تو جس کو حکمت مل گئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اور حکمت والے لوگ پھر کنجوسیاں نہیں کرتے۔ پھر آتا ہے کہ وما انفقت من نفقۃ او نذرت من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی معاون نہیں۔ یہ وہ بات آ کہ جب ہم منتیں یا نظر وغیرہ مان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں اتنے صدقے کروں گا، یا یہ کئی دفعہ ہم عمل کر لیتے ہیں اتنے روزے رکھیں گے، یہ کریں گے، اور اس وقت ہم جذباتی ہوتے ہیں، بعد میں ہم پورا نہیں کر پاتے بعض اوقات ان چیزوں کو، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی، لیکن آپ چونکہ ایک طرح کا قسم کھا لینا ہی ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو نظر یہ کہ آدمی انہیں کسی مراد کے بڑھانے پہ کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ کے یہاں عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض کے علاوہ، یعنی مشروط طور پر کوئی نیک کام اللہ سے کرنے کا وعدہ کرے، اگر یہ مراد حلال اور جائز ہو تو نظر اللہ ہی مانگی گئی ہو، اور اس کے باہر آنے پر جو عمل کرے اس کا عہد آدمی نے کیا ہے اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست اور باعث اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ نظر اگر پوری سچی نیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے یا یہ، تو اس کا پھر پورا کرنا جو ہوتا ہے، یہ اس طرح کی نظر جائز بھی ہے، حالانکہ بہت پسندیدہ نہیں لیکن جائز ہے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر یہ نظر کسی ناجائز کام کے لیے کی گئی ہے، یہ کہتا ہے اللہ میں فلانے بندے کا یہ نقصان ہو جائے، میں تیرا حال میں صدقہ کروں گا، یہ برائی کی نیت سے کی اور کسی کو نقصان ذلیل کرنے کے لیے کوئی بھی وجہ سے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور یا کسی غیر اللہ کے لیے یہ نظر مانی گئی ہو تو اس کا ماننا بھی گناہ کا کام ہے، اور اسے پورا کرنا موجب عذاب ہے۔ اگر کوئی ایسی نظر مان چکا ہو تو اس کے عوض استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام نہ کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں نظر مانگنا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر مانگنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، بس ہماری دل کی تسلی ہوتی کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے اور ہم اللہ کے حضور
کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ عام طور پہ لوگ نظریں ماننے کے بعد یا تو بھول جاتے ہیں یا طویلیں نکالتے ہیں کہ ہاں اچھا نہیں میں نے کہا تھا کہ 100 دنوں میں پوری ہوئی تو دوں گا، یہ تو 102 کے بعد ہوئی پوری، ہم خود اپنے لیے ہیلے نکال کے اس سے نکلنا، جب پورا کرنے کا ٹائم آتا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جو قرض لینے والا واپسی کے ٹائم پہ کرتا ہے، جب وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے وعدے اور ہوتے ہیں، دل اور ہوتا ہے، نیت اس وقت سے چاہیے ہوتا ہے وہ ہر وعدہ پورا کر ہی جائے گا، لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر اس کو کبھی پوری نہیں پڑتی، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ریٹرن کرنا کسی کو نا، تو یہ ایک طرح کی نظر بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے، ایسے مانے ہی نہ جو آپ نہیں کر سکتے، تو اس سے اپنا بھی بچت اور ہم گناہوں میں پڑنے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ایسا صدقہ تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہو، جو مال بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی خاص مصلحت کے تحت صدقہ دینا اعلانیہ دینا بہتر ہے، مثلا جیسے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو تو ایسے کیا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ صدقات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس سے دوسروں کے بھرم بھی رہ جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایروگنس بھی نہیں آتی نا۔ پھر یہ کہ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقات گناہوں کو وبال سے بچانے کے لیے کفارہ کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر حضرت جو ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ابتداء میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو معیوب جانتے تھے، تو انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو انہیں اس آیت کی اجازت دے دی گئی کہ آپ لوگ اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کی ترجیح ہوتے ہیں ہر نیک آپ کے عمل میں، جو بھی آپ نیکی کرنے جائیں پہلا حق جو ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور نیکی اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، اپنے گھر کے اندر نیکی، اپنے ارد گرد کے کہتے ہیں نا ہسبینڈ جو اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، تو نیکی جو ہے وہ اب صدقہ کا جو مطلب ہے ڈیفینیشن ہے وہ ادھر ذرا فرق ہے، جو ہم دیسی لوگ کرتے ہیں وہ فرق ہے، وہاں کہتے ہیں نا اس نے صدقہ دے ہو میں کوئی صدقہ کھانے والے میں کوئی یہ میں سمجھتا کیا ہے ہمیں صدقہ کھلائے گا، نہیں، صدقہ جو ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ پھر آگیا کہ للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب آگے بات کہ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں جو اپنی معاش کے لیے زمین پر چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، اور لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات کھلے اور چھپے انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بیسیکلی یہاں بھی یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سوال کرنے کو پسند نہیں کیا، ہاتھ پھیلانے کو ان جنرل اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا، نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا، اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جیسے جو فوجی ہیں، مجاہد ہیں، پولیس میں، یہ دن رات اپنی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں، گھروں کو جا کے نہیں دیکھ سکتے، گھروں میں اتنا کما کے نہیں دیکھ سکتے، اسپیشلی اس زمانے میں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ بھال کرنی چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ مانگیں تو دے، آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے اور ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ تم کھلے دو یا چھپا کے دو، نیت خالص رکھو تو تم لوگوں کو کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔